بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشالو. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی. تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ قسط نمبر 22. ناظرین 7-11 میں کام کے ابتدائی دنوں میں گوروں کی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے میں نے امجد علی چودھری صاحب سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں، ہر آنے والے پاکستانی اس مسئلہ سے ابتدائی دنوں میں دو چار رہتا ہے، لیکن مجبوری سب کچھ سکھا دیتی ہے. میں بھی پاکستان سے انگریزی سیکھ کر نہیں آیا تھا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. جس طرح میں نے رنگ پکڑا ہے آپ بھی بہت جلد انگریزی میں رنگے جائیں گے. میں جانتا ہوں 2-4 ماہ بعد آپ مجھے کہیں گے چوئی صاحب آپ گروسری دودھ بیکری اور سینڈوچ وغیرہ کے آرڈر کے لیے سیلم آنے کی زحمت نہ کریں، میں کر لیا کروں گا. یاد ہے نا جب پہلی بار رات کو میں اور سکندر تمہیں اکیلا رات کی شفٹ میں چھوڑ کر جانے لگے تھے تو آپ نے میرا بازو پکڑ کر کہا تھا میں کیسے اکیلے کام کروں گا. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اگر نقصان کریں گے تو وہ نقصان میرا ہوگا. اگر مجھے اپنے نقصان کی فکر نہیں تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں چوئی صاحب کی یہ بات سن کر خود پر ہنس پڑا، اس لیے کہ جس کے پاس ملازم تھا وہ میرے کام سے خوش تھا اور میں پریشان تھا. امجد علی چوئی صاحب نے غلط نہیں کہا تھا. 3 ماہ بعد میں اسٹور میں روزمرہ کے اشیاء کے آرڈر کرنا بھی سیکھ گیا تھا اور میرے کام سے چوئی صاحب بہت خوش بھی تھے. 7-11 میں گورے رات گئے تک اسکریچ لاٹری کھیلا کرتے تھے. جو $10 سے $500 تک جیت جاتے تو میں انہیں جیتی ہوئی رقم دے دیا کرتا، لیکن 500 سے زیادہ کی رقم جیتنے پر انہیں لاٹری آفس جانا پڑتا. عام طور پر رات کو 400 سے کم رقم بھی اسٹوروں والے نہیں دیا کرتے، اس لیے کہ کیش رجسٹر میں 200 سے زیادہ ڈالر رکھنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن میں رات 11 بجے تک لاٹری جیتنے والوں کو جیتا ہوا انعام دے دیا کرتا. گورے خوش ہو کر مجھے بھی $5-10 دے دیا کرتے تھے. رات 11 بجے کے بعد کیش رجسٹر میں سے اضافی رقم سیف میں ڈال دیا کرتا تھا. رات کی شفٹ میں مجھے $20-25 ٹپ مل جایا کرتی تھی، کبھی زیادہ بھی مل جاتے تھے، جو میرا جیب خرچ ہوتا اور تنخواہ بچ جایا کرتی تھی. فضول اخراجات تو تھے نہیں. سگریٹ میں نہیں پیتا تھا. امریکی قوانین میں ایکسپائر اشیاء فروخت کرنا سنگین جرم تھا. عام طور پر ڈونٹ، سینڈوچ، بریڈ، برگر، انڈے 3-4 دن بعد ایکسپائر ہو جایا کرتے تھے. کھانے پینے کی ایکسپائر اشیاء کسی کو مفت دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، حالانکہ ایکسپائر ہونے کے بعد بھی وہ چیزیں قابل استعمال ہوتی تھیں. ہم ملازمین کھانے پینے کے اشیاء دودھ، ڈونٹ، سینڈوچ، بریڈ، برگر، انڈے وغیرہ گھر لے جایا کرتے تھے. کھانے پینے کا بھی کوئی خاص خرچہ نہیں تھا. ملازمین کے لیے رہائشی اپارٹمنٹ چودھری صاحب کا تھا، مکان کا کرایہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں جو کماتا وہ طارق عزیز کے اکاؤنٹ میں پاکستان بھیج دیا کرتا تھا. ناظرین امریکہ آ کر میں نے ادبی سوچ کو بریف کیس میں وقتی طور پر بند کر دیا تھا، اس لیے کہ ادب و قلمی دوستی ملازم پیشہ لوگوں کے لیے فرصت کا مشغلہ ہے. امریکہ میں مجھ جیسے مزدور پیشہ لوگوں کو فرصت بہت کم ملتی ہے. میں روزانہ رات کی شفٹ میں اکیلا 8 سے 10 گھنٹے کام کرتا تھا. کاؤنٹر میں بیٹھنے کے لیے اسٹول تک رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. گاہک کا رش ختم ہوتا تو اسٹور میں جھاڑو لگاتا، پھر ماپ لگاتا، فرش کی صفائی سے فارغ ہوتا تو یک بستہ کولر میں مشروبات کی بوتلیں لگاتا، کافی اور مشروبات کی مشین کی صفائی کرتا. صبح 5 بجے کافی لینے کے لیے گاہک کا رش لگ جاتا. مطلب ہے ڈیوٹی کے دوران مشین کی طرح کام کرنا پڑتا تھا، لیکن کام کے عوض مزدوری اچھی اور بر وقت ملتی تھی، اس لیے تھکاوٹ نام کی کوئی چیز قریب نہیں آتی تھی. بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بھی تھی کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں.
اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔